بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرڈ لائف اور اسلام اس موضوع پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر جن چیزوں کا ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے وہ ہے شادی کی رسمیں۔ شادی کی رسمیں مطلب باپ دادا سے چلے آ رہے طور طریقے ہیں، زمانے میں چلنے والی وہ رسمیں ہیں جن کو فالو کرنا ضروری سمجھ لیا جاتا ہے۔ رسم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیز زمانے میں چل رہی ہے اس کو ضروری سمجھ کر فالو کر لیا جائے۔ ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کو فالو کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ کریں گے تو شادی ہوگی، یہ نہیں کریں گے تو شادی میں کسی طرح کا کوئی نقصان ہو جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کر لیا۔ یہ رسم ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں شادی کے موقع پر انجام دی جانے والی بہت ساری رسمیں، ہر علاقے کی الگ الگ رسم ہے، ہر خاندان کی الگ الگ رسم ہے۔ ایک ایک رسم کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے، ایک ایک رسم اور رواج پر اگر بات کی جائے تو اس کے اندر ہزاروں قسم کی، سینکڑوں قسم کی خرابیاں نکالی جا سکتی۔ ہمارے گھروں میں جو رسمیں چلتی ہیں وہ مہندی کی رسم گئے، وہ سانچک کی رسم گئے، وہ ہلدی لگانے کی رسم گئے، اور پھر شادی کے دن کی عجیب و غریب رسمیں گئیں، اور پھر شادی کے موقع پر نوٹوں کا اچھالنا اور ناچنا، گانا بجانا، اور لڑکیوں اور لڑکوں کا آپس میں ایک ساتھ بیٹھنا، مردوں اور عورتوں کی مکس گیدرنگ ہے۔ اور ایسے ہی پھر جب نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، اس کی فوٹوز نکالنا، ویڈیوگرافی کرنا، اور لڑکے لڑکی کو ایک ساتھ بٹھا کے انگوٹھی پہنوانا، عجیب و غریب رسمیں، ایسی رسمیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان رسموں کو مٹانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی تمام رسمیں میں آج اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ تو یہ جو رسمیں ہم فالو کر رہے ہیں، زمانے کی رسمیں ہیں، یہ جو طور طریقے ہم فالو کر رہے ہیں، یہ ہندوانہ طور طریقے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر خوشی منانا جائز ہے، اعلان کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ بتایا گیا، بولا گیا، سکھایا گیا کہ نکاح کا اعلان کرو، شادی کا اعلان کرو۔ بعض روایتوں میں دف بجانے کا، اشعار گنگنانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو خوشی کا اظہار کرنا درست ہے، لیکن خوشی کے اس اظہار کے موقع پر شریعت کی حدود کو پامال کر دینا، اللہ کے حکموں کو توڑ دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے گھروں سے نکال دینا، عورتوں کا مردوں کے ساتھ مکس گیدرنگ کرنا، اور گانا، چیخنا، چلانا، شور شرابہ کرنا، اور دف کے نام پر میوزک بجانا اور گانے، موسیقی، ان ساری چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیے، سیرت کو پڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شادیوں کا تذکرہ سنیے، پتہ چلے گا کہ ان کی شادیوں میں یہ ساری چیزیں کہیں موجود نہیں۔ شادی بے شک خوشی کا نام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر خوشی منائی جائے۔ عموماً یہ بول دیا جاتا ہے کہ بھئی زندگی میں ایک مرتبہ موقع آ رہا ہے، چلو کیا کرنا ہے، تھوڑی بہت اگر اسلام کے خلاف کچھ ہم رسمیں انجام دے دیں، کچھ رواج کو فالو کر لیں، کچھ بچے شور شرابہ ہلا گلا کر لیں تو کیا بگڑ جاتا۔ یاد رکھیے، یہی موقع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے کا بھی، یہی موقع اللہ کو راضی کرنے کا بھی ہے۔ یہ بھی سوچ لیجئے کہ زندگی میں یہ ایک موقع ہے، پہلا اور آخری موقع ہو سکتا ہے، ہم اس موقع پر اللہ کو راضی کر کے دکھائیں۔
تو جو رسمیں ہمارے گھروں میں چل رہی ہیں رواج کے طور پر، رسم کے طور پر، ہمیں ان رسموں کو مٹانا ہے۔ نکاح بالکل سادگی کے ساتھ، نکاح بالکل شریعت کے مطابق، نکاح بالکل سنت کے مطابق، شادی سے پہلے کی رسمیں، شادی کے دن کی رسمیں، شادی کے بعد والی رسمیں، ان ساری رسموں کو، ان سارے طور طریقوں کو ہم ختم کریں گے، تب جا کے سنت کے مطابق نکاح ہوگا، اور تب جا کے اس نکاح میں، اس میرڈ لائف میں اللہ پاک کی طرف سے برکتیں نازل۔ جو نکاح جتنا زیادہ سادگی سے، جتنا زیادہ سنت سے قریب ہوگا، جتنا زیادہ سادگی سے کیا جائے گا، اتنی برکتیں اللہ پاک کی طرف سے اس میں آئیں گی، اور جتنا زیادہ دھوم دھڑاکا ہوگا، شور شرابہ ہوگا، جتنی زیادہ رسموں کو فالو کیا جائے گا اور زمانے کے طور طریقوں کے مطابق اگر یہ نکاح کیا جائے گا، اتنی بے برکتی اس کے اندر آئے گی، اتنا اللہ کو ناراض کرنے والا وہ نکاح بنے گا، اور اللہ اس شادی سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے اتنے ناراض ہوں گے۔ اس لیے شادی بیاہ کے معاملے میں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھیں، اسلامی طور طریقوں کو سامنے رکھیں، ان رسموں کو، ان رواجوں کو، ان لعنتوں کو، جہیز کی لعنت کو، لین دین کی لعنت کو، گھوڑے جوڑے کی رقم دینے لینے کی ان لعنتوں کو ختم کرنا، اور تمام رواجوں کو، رسموں کو ختم کرنا ضروری ہے۔